بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انکریز اسپریچول پاورز، روحانیت کیسے بڑھائیں یا روحانیت کیسے حاصل کریں؟ روحانیت کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے، یہ ٹاپک ہی ایسا ہے۔ روحانیت کے اوپر کتابوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ بے شمار بزرگوں نے روحانیت کے اوپر کلام فرمایا اور صاحب روحانیت نے روحانیت کے بارے میں بہت کچھ فرمایا ہے، جو جاننا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم میں سے بے شمار لوگ، بلکہ ہزاروں یا لاکھوں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحانیت میں فوری طور پہ اضافہ ہو جائے، اور اس کے لیے کوششیں بھی کرتے ہیں، لیکن سب سے اہم ترین بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ اہم ترین بات ہے کہ ہمارے اندر روحانیت کم کیوں ہو جاتی ہے۔ ہمیں روحانیت حاصل تو ہونے لگتی ہے، لیکن پھر ہمارے اندر روحانیت میں کمی بھی آنے لگتی ہے۔ یہ اہم ترین بات ہے جسے ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، جسے نظر انداز کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جو ہم محنتیں کر رہے ہیں وہ محنتیں بھی ہماری ضائع جاتی ہیں۔ روحانیت کم کیوں ہو جاتی ہے؟ روحانیت کم کس طریقے سے ہو جاتی ہے؟ اور یہ جو کم ہو رہی روحانیت، اسے ہم کس طریقے سے روک سکتے ہیں، اس کے حوالے سے کبھی اور ویڈیو اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں روحانیت بڑھانے کے لیے کوئی عمل بتا دیا جائے، کوئی میڈیٹیشن کا طریقہ بتا دیا جائے، یا کوئی خاص عمل بتا دیا جائے، لیکن ایک اہم ترین بات ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ بہترین طریقہ کسی کو بھی سبق دینے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس شاگرد کا یا اس مرید کا یا پھر وہ شخص جو اپنی روحانیت کو بڑھانا چاہ رہا ہے، ہمیں اس کے مزاج کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اس کی کیفیات کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت اس کے اندر کتنی روحانیت موجود ہے اور اس کا مزاج کیا ہے، یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ جو اہل علم لوگ ہوتے ہیں، جو صاحب روحانیت ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ ان تمام باتوں کی طرف، ان تمام چیزوں کی طرف توجہ رکھتے ہیں، اور ان تمام باتوں کو دیکھنے کے بعد اور تمام کیفیات کو سمجھنے کے بعد وہ تعلیم و تلقین کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب انسان ان کی دی گئی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو بہت جلد اسے کامیابی ملتی ہے۔ لیکن روحانیت حاصل کرنے کے اور بھی بے شمار طریقے ہیں جو ہر شخص کر سکتا ہے اور روحانیت حاصل کر سکتا ہے۔ انہی طریقوں میں سے، انہی عمل میں سے، انہی خاص عمل میں سے ایک عمل کا ذکر میں آج کروں گا اور اس کی اجازت بھی دوں گا۔ میں اپنی ویڈیوز کو طویل نہیں کرنا چاہتا، جو بات مختصر سی ویڈیوز میں ہو سکتی ہیں اس کو میں 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے کی طرف نہیں لے جانا چاہتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کا قیمتی وقت بچاؤں اور کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات آپ لوگوں تک پہنچیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں تو دل لگا کر کریں اور خالص نیت کے ساتھ کریں۔ جلد بازی سے اکثر کام خراب بھی ہو جاتے ہیں۔ صبر کا دامن تھام کے رکھیں، صبر سے کام لیں، اللہ پاک سے مدد مانگتے رہیں، اور جو بتایا جائے اس پر عمل کریں تو بہت جلد کامیابی ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اور جب آپ درست طریقے سے کوئی بھی کام کریں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے، ریاضت کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ اللہ پاک سے مدد بھی مانگیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے کاموں میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ روحانیت حاصل کرنے کے لیے ویسے بے شمار عمل ہیں، بے شمار طریقے ہیں۔ کچھ ایسے طریقے بھی ہیں جنہیں کرنا ہر انسان کے بس میں نہیں۔ اب بس میں نہیں کا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بہت زیادہ مشکل ہیں، بس یہ ہے کہ عادت نہیں ہوتی ہے کچھ لوگوں کی بہت زیادہ محنت کرنے کی، تو اس وجہ سے ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جب محنت کرتے ہیں اور کسی بھی مشکل چیز کو آسان کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو وہ کام بھی آسان ہو جاتا ہے اللہ پاک کے حکم سے۔ آج جو میں عمل یا خاص طریقہ بتا رہا ہوں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ چند ہی روز میں آپ کے اندر روحانیت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے وظیفے پڑھ لیے، ہم نے بہت سارے چلے کر لیے، ہم نے بہت ساری چیزوں کی زکوٰۃ ادا کی ہے، لیکن ہمارا عمل کام نہیں کر رہا۔ تو عمل نہ کام کرنے کے پیچھے جہاں بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، بہت ساری باتیں بھی ہو سکتی ہیں، ان میں سب سے اہم ترین بات وہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے اندر روحانیت کی کمی ہوتی ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی روحانی علاج کرتے ہیں یا اسپریچول لوگوں کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ان کے اندر زیادہ سے زیادہ روحانیت ہونی چاہیے، اور ان کو کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ان کی روحانیت میں کمی آئے۔
وہ کون سے کام ہیں جن کو کرنے سے روحانیت میں کمی آ جاتی ہے، یا آپ اپنے ٹیچر یا ٹرینر سے بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ اپنے روحانی استاد سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں بھی اس حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک درست اور صحیح انفارمیشنز پہنچ سکیں۔ مختصر سا عمل ہے آج کا، کرنا آپ نے یہ ہے کہ بعد نماز عشاء پاک صاف کپڑے پہن لیں اور اپنے جسم پر عطر یا خوشبو لگا لیں۔ اگر ہو سکے تو جس کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر بھی خوشبو کر لیں، اگر میسر ہو تو بخور جلا لیں۔ اگر بخور آپ کے پاس نہیں ہے بحالت مجبوری تو آپ صرف عطر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ آج کے عمل میں کسی خاص خوشبوات کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، جو بھی آپ کے پاس موجود ہے آپ اس خوشبو کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بعد نماز عشاء انتہائی طور پر ریلیکس اور مکمل طور پہ پرسکون رہتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ اول آخر درود پاک پڑھیں اور درمیان میں یا لطیف ہو یا نور ہو 1100 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد پھر درود پاک پڑھ لیں۔ پھر 40 مرتبہ جو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس کے بھی اول اور آخر میں آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ ان دونوں عمل کو آپ نے ایک ساتھ ہی کرنا ہے اور ایک ہی وقت میں کرنا ہے۔ کم از کم 40 دن تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ 21 دن بعد یعنی 21 دن جب گزر جائیں گے تو پھر آپ نے اس عمل کے ساتھ ایک خاص قسم کی میڈیٹیشن بھی کرنی ہوگی۔ وہ میڈیٹیشن کیا ہوگی، وہ مراقبہ کیا ہوگا، انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے بھی میں بہت جلد ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اب طریقہ کار یہ ہو جائے گا کہ آپ نے یہ عمل کیا اور عمل کرنے کے بعد خاص طریقے سے میڈیٹیشن کی۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ کے اندر روحانی طاقت یا روحانیت میں اللہ پاک کے حکم سے اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ کو اس عمل سے فائدہ ہونا شروع ہو جائے تو پھر آپ اس کی تعداد کو بدل دیں گے۔ اس کا ذکر بھی میں انشاءاللہ تعالی کر دوں گا ان تمام لوگوں سے جو اس عمل کو کریں گے اور اس سے بھرپور فائدے اٹھائیں گے۔ آگے جا کر انہوں نے اس عمل کو کس ترتیب سے کرنا ہے اور جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اس کی تعداد کو کتنا کم کرنا ہے یہ میں ان کو بتا دوں گا انشاءاللہ، یا اس حوالے سے ویڈیو کو اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ تمام لوگوں کی روحانیت میں اضافہ فرمائے، اللہ پاک آپ کو روحانی طاقت دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہمیں جو بھی روحانیت حاصل ہو رہی ہے یا جو بھی اسپریچول پاور حاصل ہو رہی ہے یا جو بھی روحانیت حاصل ہو رہی ہے اس کے ذریعے ہم اپنے اندر بھی پازیٹیو چینج لائیں اور ساتھ ساتھ ہم اپنی روحانیت کے ذریعے لوگوں کی خدمت بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ خدمت خلق بھی کریں۔ یعنی ہماری روحانیت سے خالی ہمیں ہی فائدہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ مخلوق خدا کو بھی اس کا فائدہ ملنا چاہیے۔ جب ہم یا ہمارے پاس جو بھی چیزیں ہیں ان کے ذریعے جب ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے، لوگوں کے کام آئیں گے، خدمت خلق کریں گے تو اللہ پاک بھی خوش ہوں گے اور ساتھ ساتھ ہماری روحانی صلاحیتوں میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اگر آپ اس حوالے سے مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس کریں، میں انشاءاللہ تعالی جواب دینے کی کوشش کروں گا یا آپ کی جواب میں مکمل طور پر ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ میری طرف سے اس عمل کی ان تمام لوگوں کو اجازت ہے جو روحانیت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، جو پاکیزگی کے ساتھ اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ اس عمل کو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ایک سب سے اہم ترین بات یہ کہ صدقات کا اہتمام کریں۔ جب آپ اس عمل کو شروع کریں تو سب سے پہلے صدقہ دیں اور ویسے بھی صدقہ زیادہ سے زیادہ دیا کریں۔ نمازوں کی پابندی کریں اور کثرت کے ساتھ استغفار اور درود پاک پڑھیں۔ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو کامیابیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔